السلام علیکم جی، میں ہوں ایاز خان اور یہ درسقرآن.com میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹاپک ہمارا وہ ہو جو آج کل کرنٹ چل رہا ہو، لیکن ہم اپنے ماضی پہ بھی تھوڑا سا اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کاش وہ وقت پھر واپس آ جائے. لیکن ہماری جو فیملی، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو کچھ سیکھ رہے ہیں ان میں سے ہم نے وہ اس میں بڑا وقت لگایا، لیکن انہوں نے تو صرف یوں کیا اور سامنے چیز آ گئی. لیکن کچھ باتوں کا سمجھانا بزرگوں سے جو ہم نے سیکھی ہیں، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، جہاں سے گزر رہے ہیں اگر وہاں سے کوئی اپنے والد کا کوئی دوست گزر رہا ہے تو آپ وہاں سے کٹ جاتے تھے، آپ کو ایک لحاظ ہوتا تھا، اور اگر آپ کے سامنے بھی آ جائیں تو آپ ان کو سلام کرتے تھے. آج ہم بہت سی چیزوں میں، بہت سے معاشرے کی وہ مینرز جو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بجائے ہم ہائے بائے جائے دفعہ ہو جائے ان چیزوں پہ آ گئے، اور اس میں سینٹیمنٹس کہیں بھی نہیں. وہ جذبہ ہی نہیں ہے جس جذبے سے ہم اپنے رشتوں کو دیکھتے تھے. پھپھی آ گئی ہیں، ایسا لگتا تھا عید آ گئی، چچا آ گئے، فلاں آ گئے. ان رشتوں کو جس انداز سے پہلے مانا جاتا تھا کہ اگر چچا ہے تو وہ بھی والد کی جگہ ہے، اگر پھپھی بھی ہے تو وہ اپنی ماں کی جگہ ہے، کیا ہم ان رشتوں کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ان رشتوں کی کمی نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے پیچھے جو دیکھا ہے آج وہ پیڑھیاں کہاں چلی گئی؟ پہلے باقاعدہ پیڑھی بنتی تھی، دادا پردادا فلاں فلاں اوپر سے نیچے چلے آ رہی ہے. لوگ فخریہ اس پیڑھی کو لگاتے تھے، یہ ہوئے پھر ان کے 4 ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر بچوں کے بچے ہوئے. آج کہاں ہیں ہم؟ اتنی نفسا نفسی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کے فلاں بچے، یعنی کہ اگر ہم بھائیوں میں سے کسی بچے کا نام اگر کوئی پوچھ لیتے ہیں کہ یار وہ تمہارے چھوٹی والی بیٹی کا کیا نام ہے یار، بتانا ذرا، پتہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک پہلے کی پرمپرا میں شامل تھا. 4-4-5 فیملیز اکٹھے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہوتے تھے اور بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ رہتے تھے. اور اگر ان میں کچھ تھوڑا سا کوئی اختلاف بھی ہوتا تھا، کوئی ایسی چیز بھی ہوتی تھی، تو انہی بزرگوں میں سے کوئی ایک بات کرتا تھا اور سب لاجواب ہو جاتے تھے. آج ہم ان ساری چیزوں سے کہیں دور چلے گئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی میموری کو واپس لا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے ذرا جب میں نے اپنے والد سے میری کٹائی ہوئی تھی. آج تو پٹائی ہو نہیں سکتی، آپ بچے کو مار ہی نہیں سکتے. بچے کو ماریں گے وہ اسکول میں کمپلینٹ کرے گا، اسکول میں ماریں گے تو وہ اگر آپ کو کرے گا تو آپ وہاں پر چڑھ دوڑیں گے. یہ تو خیر اب معاشرے، اب تو اسکولوں میں ہے نہیں، لیکن پنجاب میں اور بہت سی جگہوں پہ آج بھی ٹیچرز اگر بچوں کو مارتے تھے تو وہ کہہ دیتے تھے جی بچہ ہمارا، چمڑی آپ کی. آج آپ چمڑی، آپ بچے کو ذرا سا مار دیں تو ایسی کی تیسی ہو جائے. تو ہمارے بچے کانفیڈنٹ، دیکھیں بچوں میں کانفیڈنس ہونا پہلے کے دور کا اور آج کا، کیونکہ پہلے بہت سی چیزیں نہیں تھیں. میں سانگڑ میں میرے والد تھے تو ہم ایک دفعہ شکار پہ ابو کے ساتھ گئے. میں چھوٹا تھا، ہوں گا زیادہ تر 11-12 سال کا ہوں گا. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری جیپ جہاں کھڑی ہوئی اس کے گرد بچے جمع ہو گئے. ان بچوں نے جیپ دیکھی ہوگی لیکن اتنا قریب سے نہیں دیکھی. تو ہم سوچتے رہے، اسی دوران پتہ نہیں ہم کچھ کیا لے کر گئے تھے، کچھ کھانے کی چیزیں، وہ ہم نے ان بچوں میں بانٹ دی. اور بچوں کی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ ان کو ٹافی بھی شاید کبھی ملی ہو یا کوئی لے آتا ہوگا. آج تو ہمارے ہاں باہر سے جو جاتے ہیں وہ کچھ لے کر بس یہ لایا، یہ تو یہاں بھی ملتا ہے. تو ان کی قدر ہی نہیں رہی ان تحفوں کی، ان چیزوں کی. اور پہلے آپ اپنے کزن کی شرٹ دوسرا کزن پہن لیتا تھا جو اس کے برابر کا ہو جاتا تھا تو وہ فخریہ کرتا ہے، بھائی میرے بڑے بھائی نے مجھے دیا. لیکن ان کی اس ساری چیزوں کا تعلق اس سے فیلنگ سے. ہم اپنے دین کی صرف اگر اخلاقیات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں، سنت کے عمل کے حوالے سے بات کریں، یا اسی معاشرے میں بیٹھے دیکھیں تو کیا ہم دین کی یا ایسے مینرز کی کوئی بات کرتے ہیں؟ ہم ان مینرز میں سے کچھ نہیں کرتے. گلاس ہے تو وہ الگ گلاس ہوگا، تو برتن ہوگا تو یوں رکھا ہوگا، فورک ہوگا اور فورک سے کھا رہے ہیں. بھائی آپ کو یہ فورک آپ کا دھلا ہوا ہے یا کہ بغیر دھلا ہے، آپ کو کیا پتا؟
لیکن یہ ہاتھ آپ کو دھلیں، آپ کی سنت کا عمل ہے. آپ نے ہاتھ دھویا، آپ نے بسم اللہ کیا، بسم اللہ کہا کیا ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں؟ بیسک جو ہمارے دادا، میرے دادا تھے اللہ بخشے، وہ ان سے ہم نے آیتیں سیکھی تھی، مجھے بھی، میرے بھائی ممتاز کو بھی، اور دوسرے ایک اور بھائی کو بھی. تو دادا، نانا، دادی، یہ سارے وہ بزرگ تھے جو اس دور میں ہمیں یاد ہے. آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اپنے والد سے، اگر وہ ضعیف ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ کیسے تھے، کیا ہم اس طرح سے آپ کے ساتھ ہیں؟ تو کہانی میں تک تو باتیں بہت اچھی. ارے کہاں، وہ جو کہتے تھے نا کہ ارے پہلے گھی جو تھا 6 روپے کلو تھا، گوشت 4 روپے کلو تھا، فلاں تھا، یہ سب تھا. لیکن ان کے ساتھ جو اخلاقیات اور جو خاندان جڑ کے رہتے تھے، آج ایک ہی گھر میں 3-4 اگر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اپنے اپنے گھروں کی جب ہو جاتی ہیں تو ان کا ملنا یا آ جانا بھی ہمیں کھل رہا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا تھا اف یہ تو آ گئے، یہ تو اتنے دن رہیں گے. پہلے مہمان ایک رحمت ہوتے تھے کہ لوگ، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، محلے سے کھانے آ جاتے تھے. ارے بھائی وہ آپ سنا آپ کے ہیں، وہ آپ کے خیال ہے، یہ لے لیں. ارے جو ہمارے پاس وہ چادر، رضائی، بستر یہ لوگ ایک دوسرے سے چینج کرتے تھے یا لے لیتے تھے. یہ ساری وہ روایتیں ہیں، یہ ساری وہ محبتوں کے وہ نعمتیں ہیں جس نعمتوں سے ہم بالکل چلے گئے. آج ہمارے 2 سے زیادہ مہمان آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار اب وہ آئیں گے، وہ کہاں رہیں گے، ہم کہاں رہیں گے، 3 دن کیسے گزریں گے، آج کیا کھلائیں گے. ان کو لے گئے باہر کھلا رہے ہیں، دوسرے دفعہ باہر کھلا رہے ہیں، چلو آج بھائی وہ وہاں فلاں جگہ کھلا. لیکن جو گھر کا کھانا، جو گھر کا ایک نوالا، میں ایک بہت چھوٹا سا فرق بتا رہا ہوں اور آپ کو بتایا، چمچے سے کھانے میں اور ہاتھ سے کھانے میں کیا سرور ہے. جو مزہ آپ کو وہ انگلیاں چاٹنے کا، سنت کا عمل ہے وہ بھی، اس کا کھانے کا، اور ایسے کیا عمل ہے. ہم ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. آج کیوں نہ ہم اپنے ان بزرگوں سے، جو اس پروگرام کے بعد آپ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے پوچھیں کہ آپ کے دادا آپ کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے نانا آپ کے ساتھ کیسے تھے، آپ کی نانی آپ کے ساتھ کیسے تھے. آپ جب ان سے ملتے تھے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو جوڑ کے بیٹھ جاتی تھی. جو بھی کچھ ان کے پاس ہوتا تھا، میری دادی تھی، میں تو سانگڑ میں تھا، ہم حیدرآباد جب آتے تھے تو ڈبے میں سے کوئی گڑ یا بسکٹ اور کوئی چیز وہ نکال کے ہمیں لگ رہا ہوتا پتہ نہیں کیا مل گیا ہم کو. آج ہم ان چیزوں کو، ہمارے بچے، ارے یہ کیا ہے، یہ وہ فلاں، ہمیں تو وہ والا چاہیے، ہمیں تو برانڈ چاہیے. خود ان برانڈ ہیں ہم بچے، جو بچے پیدا ہیں سب ان برانڈ ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. لیکن اب انہیں ہر چیز برانڈڈ چاہیے اور ہر ایک کے برانڈ بدلتے جا رہے ہیں. ہم اپنے اس دور کو کبھی نہ بھولیں جو ہماری اصل زندگی رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جس الیکٹرانک دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں ایون کسی کی تعریف لفظوں میں کرنا، اور کسی کو آپ سوشل میڈیا پہ لائک کر دیتے ہیں تو وہ بڑے فخریہ کرتا، آج مجھے 2000 لائک ملے ہیں. لیکن ان 2000 لائک کا صرف ایک پکچر ہے، اس کی ایک تصویر آتی ہے، لیکن اس میں سینٹیمنٹس کہیں نہیں ہوتے. جو سینٹیمنٹس ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یا ہمارے ہم عمر بھی اگر ہمیں کوئی تعریف کرتے تھے تو ہمیں اچھا لگتا تھا. آئیے آج ہم ایسا کریں کہ اس پروگرام کے بعد اپنے ماضی میں جائیں اور ماضی میں جھانکیں، اور اگر ماضی کم ہے، چھوٹے ہیں آپ، تو اپنے پیرنٹس سے، اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ آپ کا وقت کیسا گزرا اور آپ نے اس دور میں جو سیکھا اس میں سے آپ ہمارے ساتھ کیا کیا شیئر کر رہے ہیں. اور اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو اپنے معاشرے میں ہونے والی ان بہت سی برائیوں میں ہم کو اپنے بزرگوں سے بہت سے راستے مل جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ www.darsequran.com